العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في موضع آخر إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في موضع آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عزیز طلبہ اور مخلصین رفقاء المعهد الاسلامی، آج کا یہ پروگرام آپ کی انجمن کا پروگرام تھا. عید الفطر سے بلکہ عید الاضحیٰ کے بعد سے جو اب تک انجمنیں ہوئی اور ان انجمنوں میں رہ کر کے آپ بچوں نے کیا سیکھا، اس کی کارگزاری آج سامنے آئی. الحمدللہ میری طبیعت بڑی شادہ اور فرحہ ہے کہ اساتذہ نے آپ کے ساتھ میں ایک بہت اچھی محنت کی ہے. تم میں سے بہت سارے بچے طلبہ وہ ہیں کہ جو بیچارے سلیقے سے کھڑا ہونا بھی نہیں جانتے، چلنا بھی نہیں جانتے، مگر وہ اسٹیج پر آ کر کے بڑی بے باکی کے ساتھ اپنی معافی ضمیر کو ادا کر رہے تھے. یہ اساتذہ کی محنت اور تم لوگوں کی رات دن کی محنت کی بات ہے. عزیز طلبہ، آپ لوگ یہاں قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئے، قرآن علوم سیکھنے کے لیے آئے، حافظ قرآن اور عالم دین بننے کے لیے آئے ہیں. عالم دین بننا اور حافظ قرآن بننا فقط اس لیے نہیں کہ ہم حافظ قرآن ہو گئے اور بس، یہ عالم دین بن گئے اور اپنی ذات تک ہم نے اس کو اپنے علم کو محدود رکھا اور بس نہیں، بلکہ عالم بننے کا فائدہ اور حافظ قرآن ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ علم اور یہ فن آپ لوگ دوسروں تک منتقل کریں، یہ علم دین دوسروں تک پہنچائیں، یہ قرآن کریم کی تعلیم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اصل مقصد. اور یہ سب کچھ کب ہو سکتا ہے؟ یہ جب ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے اندر معافی ضمیر ادا کرنے کی طاقت قوت ہوگی، حوصلہ ہوگا. اگر معافی ضمیر جو دل کے اندر ایک بات اور ایک کڑھن ہے، وہ جب تک آپ دوسروں تک پہنچانے کا حوصلہ اور ہمت نہیں رکھیں گے تو آپ میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. قرآن کریم نے خاص طور سے بیان فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی. قوت گویائی کا مقصد اور منشا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ایک قرآن کریم کا علم دیا ہے، اس کو پھیلایا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے اور اپنی بات کو سلیقے سے سنجیدگی کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں. میرے بھائیو، زبان اور قلم وہ چیز ہے کہ بڑے بڑے میدان اور بڑے بڑے جہاد کی کہہ لیجیے آپ کہ فتح کر سکتا ہے. تلوار اس کے سامنے ہیچ ہے، تلوار کچھ بھی نہیں ہے. تلوار کے اندر صرف اور صرف قتل و غارت گری، لڑائی اور جھگڑے ہیں. اور زبان جس کو آتی ہو، قلم جس کا لکھنا جانتا ہو، وہ ہر میدان میں فتح کرتا چلا جاتا ہے. اس زبان میں اور قلم میں اللہ نے مٹھاس بھی رکھا ہے اور اللہ نے اس میں شعلہ بیانی ہے. اس زبان سے آدمی اب سامنے والے کو اپنا بنا لیتا ہے اور اسی زبان سے دوسرے کو اپنا مخالف بنا دیتا ہے. تو یہی زبان ایسی زبان ہے کہ جس کو سنوارنا اور جس کو بنانا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. اگر ہم نے اپنی زبان کو بنا لیا، اس کو سنوار لیا اور معافی ضمیر ادا کرنے کا ہم نے اس کو اعلیٰ صحیح بنا لیا،
تو ہم انشاءاللہ ہر میدان میں کامیاب اور فتحیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، میرے پیارے بچوں، غزوات پڑھو گے، پڑھ رہے ہوں گے، سیرت پڑھو گے، پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھو گے۔ سیرت کے اندر بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسی شعلہ بیانی کرتے کہ تمام مجمع بالکل تیار ہو جاتا۔ آج بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو زبان آتی ہے، کسی آدمی کو بولنا آتا ہے، تو وہ پورے مجمع کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہے، اور اگر اس کے پاس زبان نہیں تو اس کا کوئی نہیں۔ تو یہ انجمن جس میں آپ لوگ حصہ لیتے ہیں، یہ بڑا اچھا طریقہ ہمارے کابرین نے نکالا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک حوصلہ پکڑیں، اپنی زبان کو سنواریں اور بنائیں، اور دوسروں تک ہم اپنی بات کو پہنچانا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم بچوں نے آج بڑی اچھی تقریریں کی، اپنی ماں کی ضمیر کو ادا کیا، اور حرکات اور سکنات اور تقریر کرنے والے اور مقرر کی جو حرکات اور سکنات ہوتی ہیں تم لوگوں نے ادا کیے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے وقت میں، آپ کے مستقبل میں اللہ آپ کو ایک ہونہار عالم دین بنائے، اللہ آپ کو مجاہد بنائے، مجاہد اسلام بنائے، داعی اسلام بنائے، اللہ آپ سے خوب دین کا کام لے۔ میرے بھائیو، زبان اور قلم ایک ایسی چیز ہے، زبان اور قلم ایسی چیز ہے کہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک بادشاہ کی بیٹی نے، شہزادی نے اعلان کیا کہ میں اس سے شادی کروں گی کہ جو میرے 3 سوالوں کا جواب دے گا۔ 3 سوالوں کا جو جواب میرے دے گا، بادشاہ کی بیٹی نے کہا میں اس سے شادی کروں گی۔ اب بادشاہ نے پوچھا کیا سوال ہے؟ کہ نہیں، پورے مجمع میں بتاؤں گی، ایسے نہیں بتاؤں گی کیا سوال ہے میرے۔ بادشاہ بھی حیران میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے اعلان کرا دیا، تمام ملک کے افراد جمع ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ جو میری بیٹی کے 3 سوالوں کا جواب دے گا، میں اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ اب بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے حکمراں اور بڑے بڑے جید علماء اور بڑے بڑے دانشور لوگ شادی کا پیغام لے کے جانے کے لیے تیار، مگر سب گھبرائے۔ اعلان یہ بھی ہوا کہ جو میری بیٹی کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اسی گردن اڑا دی جائے گی۔ پہلے بادشاہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی آزمائشیں کی اور جانیں دے دی۔ ایک طالب علم، آپ جیسا کوئی طالب علم، اس کا نام لکھا مؤرخین نے محمد اعظم، اور وہ بیٹا تھا ایک استاذ کا، استاذ جو پڑھاتے تھے۔ استاذ نام تو نہیں لکھا، خالی استاذ لکھا، اور پہلے استاد جید ہوتے تھے جو نامچین ہوا کرتے تھے۔ ان کا بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھے اجازت دیجیے کہ میں بادشاہ کی بیٹی کے سوالوں کا جواب دوں۔ استاد جی نے کہا، والد محترم نے کہا، بیٹا اپنی جان کیوں جوکھم میں ڈالتا ہے؟ بڑے بڑے تم کھائے، کسی نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا، تو کون ہوتا ہے؟ ابھی تو طالب علم ہے، ابھی تو پڑھ رہا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم بھی ایسی کسی مدرسے کا ہوگا جس مدرسے کے تم ہو، کہ جہاں کچھ سیکھ رہے ہو۔ ابا جان سے ضد کر لی کہ نہیں ابا جان مجھے اجازت دے دیجیے، بس جا کر کے اعلان کرا دیا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہہ دیا کہ میں صاحبزادی کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے نقارہ بجوا دیا، منادی کرا دی، سب کو بلا لیا، پورا سمجھیے کہ بادشاہ کا دربار کھچا کھچ بھر گیا، مجمع لگا ہوا ہے۔ اب سب لوگوں کی نظریں محمد اعظم کی طرف ہیں کہ دیکھو اعظم ہے کیا جواب دیتا ہے۔ اعظم کو کھڑا کیا گیا، بادشاہ کی ملکہ جو رانی ہوتی ہے بیوی، وہ بھی وہاں موجود، بادشاہ بھی موجود، اس کی صاحبزادی بھی موجود۔ بادشاہ نے اعظم خان کو کھڑا کیا،
جناب بتائیے جواب دیں گے کہ جی جواب دوں گا. جواب اگر نہیں دیا تو سر قلم کیا جائے گا. تیار ہیں کہ جی تیار. ٹھیک. اب اعظم خان کھڑے, سب کی نگاہیں اعظم خان کے چہرے پر لگی ہوئی, اس کے چہرے کو پڑھ رہی تمام پبلک. صاحبزادی کھڑی ہوتی ہے, تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, تلوار لہراتی ہے, زبان سے کچھ نہیں, تلوار کو لہرایا صاحبزادی نے, بیٹھ گئی. اعظم خان نے, محمد اعظم خان نے ہوگا, محمد اعظم نے جیب سے قلم نکالا اور لہرا دیا, بیٹھ گئی. صاحبزادی کے چہرے پر مسکراہٹ. دوسرا سوال کیا, کھڑے ہو گئی صاحبزادی. اب اعظم خان کے چہرے پر سب کی نگاہیں جمی ہوئی ہے. سمجھ میں کسی کو کچھ نہیں آیا کہ صاحبزادی نے تلوار اور محمد اعظم نے قلم کیا جوڑ, سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے آیا صاحبزادی کھڑی ہوئی, شہادت کی انگلی کھڑی کر دی, بس. اعظم خان نے دوسری انگلی کھڑی کر دی شہادت کے برابر کی. لوگ حیران پریشان کہ سمجھ نہیں آ رہا قصہ کیا ہے, کہ صاحبزادی ایک اور محمد اعظم دو, سمجھ میں نہیں آ رہی بات کیا ہے. شور مچنے لگا, مبارکبادیاں پیش ہونے لگی. اعظم خان کو جب صاحبزادی مسکرائی تو لوگوں کے دل میں سکون اور اطمینان ہوا کہ اعظم کامیاب ہو گیا. مبارکبادیاں ملنے لگی. 2 سوال ہو گئے. تیسرا سوال, صاحبزادی اٹھی اور زینہ چڑھی گئی, آئی گئی, آئی گئی, اوپر چڑھی نیچے اتری, اوپر چڑھی نیچے اتری, آ کر کے تھک کے بیٹھ گئی. اعظم خان نے, محمد اعظم نے ہاتھ رکھا دل پر. صاحبزادی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ملکہ نے مبارکباد دی کہ مبارک ہو اعظم کو میری بیٹی, کہ میری بیٹی کے اعظم نے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا. بادشاہ بولا کہ اعظم پورے مجمع میں امانت کے ساتھ میں یہ بتائیے کہ ان 3 سوالوں کا جواب کیا ہے. صرف ملکہ ماں کو پتا تھا, باپ کو نہیں پتا تھا. بادشاہ نے پوچھا کہ بیان کرو کیا جواب ہے, کیا سوال ہے. تو اعظم نے کہا کہ تمہاری صاحبزادی نے تلوار لہرائی, کہ جواب مانگا کہ تلوار کے اندر بہت طاقت ہے, اس سے صفے کی صفے صاف ہو جاتی ہیں, تمام میدان فتح ہو جاتے ہیں. ہم نے جواب دیا کہ قلم اس سے زیادہ طاقتور ہے, کہ قلم سے وہ میدان فتح ہوتے ہیں کہ جن سے تلواروں سے نہیں ہو سکتے. بادشاہ نے کہا شاباش. ملکہ نے بھی شاباشی دے دی. دوسرے سوال کا جواب کہ آپ کی صاحبزادی نے کہا اللہ ایک ہے. میں نے کہا کہ میں اللہ پر بھروسہ, اللہ پر یقین اور ایمان لاتا ہوں, اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں, دونوں پر ایمان لاتا ہوں, ایک پر نہیں. مبارکباد. تیسرا جواب بڑا اہم سوال تھا, بڑا اہم جواب ہے. یہ طالب علم کا قصہ ہے. آپ جیسے لوگ طالب علم جو سچی طلب رکھتے ہیں, کہ تیسرا سوال کا جواب کیا ہے. اعظم نے کہا کہ دیکھو تمہاری صاحبزادی زینہ چڑھی اتری, چڑھی اتری, تھک کر کے کرسی پر بیٹھ گئی. میں نے کہا جسم تو تھک جاتا ہے مگر یہ دل آخر تک نہیں تھکتا جب تک زندہ رہتا ہے. یہ تھکتا نہیں, اپنا کام پورا کرتا ہے. پورے جسم کو آخر دم تک, سانس نکلنے تک یہ پمپنگ کرتا ہے, یہ نہیں تھکتا. پورا جسم تھک جائے مگر دل نہیں تھکتا ہے. تو بتانا مجھے اس واقعے سے
یہ ایک سوال آپ کے کام کا ہے کہ قلم، میں نے کہا تھا کہ قلم اور زبان وہ ہتھیار ہیں کہ جس سے بڑے بڑے میدان فتح ہو جاتے ہیں۔ اگر زبان کو قلم کو تم لوگوں نے سنوار لیا تو انشاءاللہ ہر میدان میں کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ 12 بج گئے بھائی ہے نا۔ ہمارے درمیان میں حاجی محمد عمر صاحب ہمارے بڑے محسن اور کرم فرما ہیں، تم لوگ جانتے بھی ہو ہے نا، اور اللہ والے آدمی بھائی اہل دل آدمی ہیں، ان سے دعا بھی کرائیو اور ان کے دستے مبارک سے تمہیں انعام بھی دلاؤں گا انشاءاللہ۔ لاؤ جی کس کا نام آیا؟ 2 منٹ اور مانگے میں 2 منٹ میں آپ لوگوں کا نتیجہ آئے گا کہ کون کس نمبر پر آیا ہے۔ دیکھو یہ جو مقابلہ